حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے بوروں سے اللہ کی پناہ اور نجات مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 کام بڑھاپے میں کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو دوزخی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ 3 کام کسی بزرگ سے نہ کروائے، آمین۔ پہلا کام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ بس کیا وہ نہیں سمجھتے؟ اس آیت کی تفسیر میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ رہے تھے، اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو ہمارے رب ہمارے نیک اعمال میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان کی اس عذر کا رد فرما رہا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا میں اپنی عمر کے اس حصے تک جا پہنچے جہاں تم کمزور ہو چکے تھے؟ ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی، اگر جس میں تم چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا، ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہ دی تھی جس میں جو شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا تو وہ نصیحت قبول کر سکتا تھا، اور تمہارے لیے اس عذاب سے ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، انسان مختلف زندگی کے ادوار میں سے گزرتا ہے، اس کے جسم میں مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوئی بھی یہ نباتات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے، سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، نطفہ پھر رحم میں جا کر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اسے جمے ہوئے خون سے گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، پھر اس پر ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جائے، انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی عمر بڑھتی ہوئی 60 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کو شیخ فانی عمر ڈلتے ڈلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائے، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے، اس کو عرض العمر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ میت بن جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر سے وہ تراب مٹی بن جاتا ہے، مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی تو انتہا بھی مٹی، لہذا انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے کھڑا رہے گا اور اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا، اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی قسم کی بلاؤں سے دور کر دیتا ہے، جزا، مرض اور شیطان دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر 50 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب و کتاب آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن عریض العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض عریض العمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے عریض العمر کی طرف لوٹا دیا جائے، میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریض العمر سے پناہ مانگی۔ یہ عریض العمر کیا ہے، اس کے بارے میں
علامہ عینی لکھتے ہیں کہ عریض العمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے اور کمزور ہو جائے، اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹایا جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے کہ عقل کام نہ کرے، سمجھ میں اس کی کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے، اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جائے، وہ اس کے گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو تو وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے اور بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے سب کو محفوظ رکھے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال بعد ان کی اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء، نبی، اولیاء، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا طاقتور ہوتے ہیں، ان کے حواس اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سورۃ النحل کی آیت میں عریض العمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت اور کرامت بڑھا دی جاتی ہے، اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ نے کہا جو قرآن کی عظیم تلاوت کرتے ہیں وہ عریض عمر کی طرف نہیں لوٹائے جاتے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے وہ بوڑھے ہونے لگے، ان کے بال بھی سفید ہونے لگے۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سفید بالوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے اس شخص کے پاس زندگی کا مکمل تجربہ ہے جس سے مشورہ لے کر اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشوروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے مشوروں کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو اکھیڑو نہ، کیوں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں، اس کے درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں کی حدیث میں اس طرح کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں رنگنا چاہیے۔ بالوں کے رنگنے کو خضاب کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانا میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصائی یعنی عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی تم خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز بنا کر لگانا سفید بالوں کو رنگنے کو جائز ہے۔ علماء کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے لیکن آج کل جو مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں، کیمیکلز جو ہیں جن سے رنگا جاتا ہے بالوں کو، وہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر جلدی نہ اتارا جائے تو وہ رنگ آپ کی جلد کو کالا بھی کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق کے والد
حضرت ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی قومیں آخری زمانے میں آئیں گی جو کبوتروں کے پتوں کی طرح کالے رنگ کو خضاب کریں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جو مختلف قسم کی مہندی ہے وہ لگا لینی چاہیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزہ سے منع کیا ہے۔ غزہ کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سارے کے سارے بال نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے پٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں سے منڈوانا، جبکہ دوسری یہ کہ سر کے درمیان کے سارے بال منڈوانا اور اطراف میں بالوں کو چھوڑ دینا، جبکہ تیسری قسم کی یہ ہے کہ اطراف منڈوانا اور درمیان میں سر کے بالوں کو چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا، جو کہ آج کل کے مختلف فیشنز ہیں، مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو مغرب سے ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا جائے۔ سر کا بعض حصہ منڈوا کر اور بعض حصہ ترک کر دینا، سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کاٹ دیا جائے اور کچھ حصے سے ڈھانپ لیے جائے، یہ ایک ظلم کی قسم ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ منڈوایا ہوا تھا اور کچھ چھوڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا تم اس کے سارے سر کو منڈواؤ یا سارے سر کو چھوڑ دو۔ اس حکم میں جوان بوڑھے تمام لوگ شامل ہیں، صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سائنس کی مختلف تحقیقات اور ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سر کے بال سفید 6 وجہ سے ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ کی وراثت، یعنی آپ کے باپ دادا سے یہ چلتے ہوئے آئے، یعنی گنجا پانی یا سفید بال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بیماری کی وجہ سے یہ بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ کہ ماحول آلودہ یعنی گندگی کی وجہ سے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ ذہنی تناؤ، یعنی انسان جب زیادہ سوچتا ہے یا ڈپریسڈ رہتا ہے، یعنی ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، اس کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ سگریٹ، یعنی آپ کے آس پاس سگریٹ رہے اور سگریٹ کا دھواں رہے تو اس وجہ سے، یا آپ خود سگریٹ پیتے ہو تو اس وجہ سے بھی آپ کے زیادہ سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بالوں کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا، ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دے گا۔ یحییٰ بن سعد سے روایت ہے، میں نے اپنے سعد بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سے سب سے پہلے وہ فرد ہیں جس نے اپنے مونچھوں کو کٹوا دیا۔ آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ کے بال سفید ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب دیا، اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت اور وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے مولا یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی لوگ سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں، اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھیڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن ایک آدمی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، یہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے، اس کے گناہ زیادہ ہوں، وہ شخص سب سے زیادہ برا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اس کے نیک اعمال اس کے والدین کے حساب کتاب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جو کوئی بچہ برا عمل کرتا ہے تو اس کا حساب نہیں لکھا جاتا، نہ ہی اس کے والدین کے حساب و کتاب میں برے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، تو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو حکم دے دیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جزم اور برس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب اس 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کو لکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو اپنے گھر والوں کے لیے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں۔ اس کا لقب امین اللہ، اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے۔ وہ عمر کے اس حصے تک پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے۔ جب عریض العمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جسے وہ پہلے کر چکا ہوتا ہے۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور فرمانے لگے، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، ایک آدمی 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے۔ یہ پہاڑ تقریباً 300 میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلا سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک اس پہاڑ پر میٹھا پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار ایک انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگایا جس پر ہر روز ایک انار لگتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، انار کو کھیڑ کر کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے، میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہشات کو پورا کر دے گا۔ عام آسمان والے اس شخص کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو فرمائے گا، اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے میرے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ دوبارہ یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ پھر سے بندے کو فرمائے گا، جا میرے بندے، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ پھر کہے گا، اے میرے اللہ، میرے اعمال کی وجہ سے جنت مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو پیدا کس نے کیا؟ وہ کہے گا، میرے اللہ، آپ نے۔ اللہ بولے گا، دنیا میں زندگی کس نے دی؟ وہ بولے گا، میرے اللہ، آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، تجھے 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا، عبادت کی ہمت دی، یہ سب کچھ میری رحمت کی وجہ سے ہوا۔ اب تجھے جنت میں بھی داخل کیا جا رہا ہے تو وہ میری رحمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے محفوظ رکھے، آمین۔